بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت سی بہنیں مجھ سے اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ حیض کے دنوں میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، اس حالت میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو خواتین اکثر پوچھتی ہیں۔ آخر کون سی چیزیں پڑھنے کی اجازت ہے اور کون سی نہیں، اور آج میں یہ مسئلہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کے دل میں کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا، اور زندگی بھر کے لیے آپ کو یہ مسئلہ یاد ہو جائے گا کہ پیریڈز کی حالت میں ہمیں کون سے دینی کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ پہلے تو میں الگ الگ وہ چیزیں بتا دیتی ہوں جو عام طور پر پوچھی جاتی ہیں۔ کیا پیریڈز کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود پاک حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، آیت کریمہ کا وظیفہ یا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی اگرچہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے، لیکن اسے دعا اور حفاظت کی نیت سے پڑھا جائے تو بہت سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب وہ آیتیں جن کو ہم دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسے آیت الکرسی، ہم لوگ آیت الکرسی صبح و شام حفاظت اور دعا کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی سورت ہو جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اسے دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 5، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور نمبر 6 پر ہے سورت فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو آپ دعا کے طور پر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کے طور پر پیریڈز کی حالت میں سورت فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ مثلاً کوئی بڑی خوبصورت چیز آپ نے دیکھی، یا اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نواز دیا، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے طور پر یہ الفاظ کہہ سکتی ہیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیونکہ اس نیت سے جو آپ پڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے قرآن مجید کی تلاوت کی نیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دعا کی نیت شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دعا، حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ تو قرآن مجید کی وہ آیات جو دعا کے طور پر پڑھی جائیں، قرآن مجید کی وہ صورتیں جن میں دعا کا مفہوم پایا جاتا ہو، جن کے معنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ہوں، ایسی آیات اور صورتیں اگر دعا کے طور پر پڑھی جائیں تو حیض کی حالت میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے چاروں کل ہیں: قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ ان چاروں صورتوں کو ہم لوگ رات میں سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں اور حفاظت کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو حیض کی حالت میں ان چاروں کل کو بھی دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی قرآن مجید کی وہ آیات اور صورتیں جنہیں ہم صبح و شام دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو حیض کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے۔ تو حیض کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ دعا اور برکت کی نیت سے پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
یہ بھی ایک دعا ہے اور اسے دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ اور سمجھا دوں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا سورت جیسے ہم صبح و شام دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، اسے حیض کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات یا صورتوں کو باقاعدہ تلاوت کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات، چاروں کل بھی حیض کی حالت میں دعا اور حفاظت کی نیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، چاروں کل بھی خواتین حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں، اور اس کنڈیشن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ دعا اور حفاظت کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 8، جتنے بھی کلمات ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، جتنے بھی کل کلمات ہیں، خواتین ان کو حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 9، تسبیح چھو سکتی ہیں۔ خواتین حیض کی حالت میں تسبیح کو چھو بھی سکتی ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کر تسبیح پڑھ بھی سکتی ہیں۔ اب نمبر 10 پر دینی کتابیں پڑھ سکتی ہیں۔ حیض کی حالت میں آپ دینی بکس پڑھ سکتی ہیں، چاہے وہ اردو میں ہو، عربی میں ہو یا ہندی میں ہو، سب پڑھنا جائز ہے۔ عربی میں صرف قرآن مجید کو پڑھنا جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی قرآن مجید کو چھونا جائز ہوگا، لیکن دینی کتابیں اگر آپ کو عربی زبان میں آتی ہیں تو عربی میں لکھی ہوئی دینی کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو چھو بھی سکتی ہیں اور پڑھ بھی سکتی ہیں۔ نمبر 11، مصلی چھونا جائز ہے، مصلی پر بیٹھنا بھی جائز ہے، مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار، درود شریف، تسبیحات اور کلمات پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ فقہا اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیریڈز کے جو دن ہوتے ہیں، یعنی بعض خواتین کے 5 دن، بعض کے 6 یا 7 دن، بعض کے 8 دن بھی ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں نماز چھوٹنے کی وجہ سے عبادت کی عادت میں کمی آ سکتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کر لیں، پھر مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور جتنی دیر آپ نماز پڑھا کرتی تھی اتنی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار، درود شریف، تسبیحات اور کلمات پڑھ لیا کریں تاکہ نماز کی عادت باقی رہے، نماز کا شوق دل میں قائم رہے اور دل عبادت کی طرف لگا رہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ گھر کے دوسرے لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ ہر کسی کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ حیض کی حالت میں ہیں، تو یہ مختلف احکام فقہا اور علماء نے حیض کی حالت والی عورتوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 12، قرآن کریم کی تفسیر سننا۔ حیض کی حالت میں قرآن کریم کی تفسیر سننا بھی جائز ہے۔ نمبر 13، تلاوت سننا۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر کوئی کر رہا ہو، مثال کے طور پر جیسے قرآن پاک کی کلاس ہو، تو آپ سن بھی سکتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں، بس زبان سے پڑھ نہیں سکتی، تو قرآن مجید کو سننا حیض کی حالت میں جائز ہے اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 14، استغفار پڑھنا۔ حیض کی حالت میں استغفار پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 15، دل ہی دل میں قرآن پڑھنا۔ حیض کی حالت میں دل ہی دل میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر آپ کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں یا آپ حافظہ ہیں یا آپ کو ایک پارہ یاد ہے تو آپ حیض کی حالت میں دل ہی دل میں قرآن پڑھ سکتی ہیں، زبان ہلائے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ پوائنٹ آپ نے غور کرنا ہے کہ زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں، کیونکہ تلاوت اس کو کہا جاتا ہے جب زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں، اور دل ہی دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا، تو دل ہی دل میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ اب کون سی چیزیں ہیں جو حیض کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔
نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت۔ حیض کی حالت میں خواتین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی زبان سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو چھونا۔ حیض کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا۔ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنا۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، مسجد جانا۔ حیض کی حالت میں مسجد جانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو حیض کی حالت میں منع ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کو شارٹ میں بھی بتا دیں اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی سمجھا دیں کہ کون سے کام ہم کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے۔ اب بالکل مختصر انداز میں اتنا سمجھ لیجئے کہ حیض کی حالت میں 3 کام جائز نہیں ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بس یہ 3 چیزیں حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، درود شریف، استغفار، تسبیحات، کلمات اور وہ تمام اعمال جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، وہ سب آپ حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں۔ یعنی تلاوت جائز نہیں، نماز جائز نہیں، روزہ جائز نہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں پڑھنا، سننا، دیکھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب حیض کی حالت میں جائز ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ دوبارہ مزید آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ میری پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں، دین اسلام بہت آسان دین ہے، بس ہمیں صحیح مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، بے وجہ پریشانی اور کنفیوژن میں نہ رہیں۔ اور یاد رکھیں، حیض کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود شریف، استغفار اور دعاؤں کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آواز ہر حال میں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہر حال میں اپنی عبادات اور ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اور میری ماؤں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو بھی حیض کے مسائل ضرور سکھائیں، انہیں یہ ضرور بتائیں کہ حیض کی حالت میں کون سے اعمال جائز ہیں اور کون سے نہیں، کیونکہ بہت سی بچیاں شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتی اور پھر کنفیوژن میں رہتی ہیں۔ تو ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دین کے یہ ضروری مسائل محبت اور آسان انداز میں سمجھائے، تاکہ ہماری بیٹیاں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہر حال میں اپنی عبادت اور ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق دے، اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسری بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔